پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ یہاں پہ معیشت کے حوالے سے بھی بات ہوگی، سیاسی نوعیت کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے، اور ساتھ ساتھ اس وقت یہ جو پینڈورا پیپرز کی بات ہو رہی ہے، ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا، بہت سارے لوگوں کے نام آئے۔ گزشتہ روز بھی اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے۔ معاملات کو سمجھنا ضروری ہے، اس حوالے سے بھی ضرور پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ بڑے خاص مہمان یہاں پر تشریف فرمائیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ سب سے پہلے معزز مہمان آصف انعام صاحب یہاں پر معاشی تجزیہ کار موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ آصف صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرا ہمارے معزز مہمان ایڈوکیٹ ممتاز گوپانگ صاحب تشریف فرمائیں۔ ممتاز بھائی کو خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کا ممتاز صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آصف انعام صاحب، سیاسی نوعیت کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اب لوگ میرے خیال میں بڑے یوز ٹو ہو چکے ہیں، آئے دن اسکینڈل، کوئی نہ کوئی گیٹس، اس سے پہلے کوئی میمو گیٹس، پھر فلانا گیٹس، پھر یہ اسکینڈل، پھر وہ اسکینڈل۔ اب ہو یہ رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ ان اسکینڈلز کی نظر ہو جاتے ہیں، اور معاشی معاملات پھر حکومت کے لیے چلانا شاید مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی کے حوالے سے بالخصوص جو اس وقت عوام مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو کم کیا جائے، آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ کیوں یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس کو قابو کرنے میں کیوں ناکام نظر آ رہی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے کہ جب پینڈیمک آیا تھا ہے؟ جی تو اس سے دو چیز ہوئی۔ ایک تو بہت سارے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز بند ٹھیک ہوئے، ہے۔ وچ از اے ریئلٹی۔ پھر اس کے بعد ویسٹ میں جو ہے، اسپیشلی چاہے یو ایس ہو، ای یو ہو، جی برٹش ہے، آسٹریلیا وغیرہ، انہوں نے بے تحاشا، جاپان سمیت انہوں نے پیسے لوگوں میں بانٹنے شروع کر دیے کہ ایسا ہی جی ہوا۔ آپ ایک فیملی کو $20,000 دے دو، یہ چیز مانے رکھتی۔ جی ڈالر یا جو بھی ان کو پیسے ملے جو گھر بیٹھ کے، تو انہوں نے چیزیں خریدنی شروع کی، چاہے آن لائن خریدی یا آف لائن جی خریدی، جی تو انہوں نے ساری ریسورسز کو ڈپلیٹ کر دیا، وہ کنزیوم کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے ان کی چونکہ کرنسی کے بدلے انہیں مال مل جاتا ہے تو وہ لیتے رہے۔ اب پرابلم صرف یہ ہوئی ہے کہ جب پوری دنیا کھلنی شروع ہوئی مینوفیکچرنگ وغیرہ، تو باقی جگہ سے بھی ڈیمانڈ آئی۔ پھر اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو گندم جو ہے وہ مطلب $4، $3.5 تھی، اب 7 ہے۔ بالکل اس ٹھیک میں گورنمنٹ کیا کرے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پچھلے سال اس وقت $39 کا تیل تھا، آج 82 کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ڈیمانڈ ہے؟ ڈریون آئٹم اس ایلومینیم وجہ جو سے، ہے وہ ٹھیک ہے۔ $13، مطلب ایور ہائیسٹ ہو گیا۔ بالکل اس ٹھیک ہے۔ پر جو کموڈیٹی کی انڈیکس ہے، انڈیکس کا مطلب ہے کہ جس میں آل کموڈیٹی کمبائن، جی وہ تقریباً کوئی 13 سال کے 2011 کے ہائی پہ چلی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کنزمپشن آپ کے یہاں بھی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بھی یہ بوم کر پرائسز رہی ہے۔ آپ کے خیال میں جو بڑھ یہ رہی ہیں، پرائسز ٹھیک جو ہے۔ ہے، اس میں گورنمنٹ کو کر ہی نہیں سکتی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اگر چلیے اس میں اب تو صرف ایک کام جو گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسا ضعیف طبقہ ہے کہ جس کی افورڈیبلٹی کم ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دے۔ ایگری بیس کلچر اور لینڈ ہونے کے بعد اگر آپ کوموڈیٹیز کے معاملے میں اگر آپ باہر کی اگر پرائسز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، کیوں پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائی؟ پر نہیں نہیں، دیکھیے جو گندم کی ایکر ییلڈ میں ہے کیوں نہیں بڑھی ہے؟ میں امپورٹ کرنی پڑ گئی پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ جی، اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ آپ کی آبادی جو ہے 1977 سے آج کتنی ہو گئی، جی ٹھیک ہے نا، 3 ٹائمز ہو گئی۔ میں جو اسکول میں پڑھتا تھا 6 کروڑ کا ایسا ہی تھا، پاکستان تھا، آج ماشاءاللہ 24 کا 4 ٹائمز ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا زیر کاشت ایریا کم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے اس طرح کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر ایکسپینڈ کر رہے پاپولیشن ایکسپینڈ ہیں، اور انکروچمنٹ ہے۔ دنیا کے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جی کہ جہاں پہ وہ یہ پالیسیز بناتے ہیں کہ جو فرٹائل لینڈ ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا، جی اور جی اب آپ لاہور میں ہی دیکھ لیں نا، جی ایک سائڈ پہ فرٹائل لینڈ پہ آپ کا سارا لاہور بڑھ گیا، بالکل اور ٹھیک انفرٹائل لینڈ پہ کچھ نہیں ہے، جس پہ ابھی عربی سٹی انہوں نے ڈیزائن ہے۔ کیا۔ جی جی یہ بہت اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ وہاں پہ کاشت نہیں ہو رہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کاشت والے علاقوں سے ہٹا کے اسی طریقے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر، چاہے وہ میاں چنو ہو، چاہے وہ وہاں یہی ایکسپینشن ہو رہی ہے، انکروچمنٹ ہو۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو واٹر کی اسکیسٹی ہے، لینڈ تو ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو ڈائیورٹ کریں دوسری جگہ، کہ وہ کوئی سسٹم بنا نہیں، کوئی بڑی نہر میرے خیال میں ایک ضیاء الحق صاحب نے تھل کینال بنائی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی کینال نہیں بنی۔ ایک مشرف صاحب بنا کے گئے تھے جس کا افتتاح ہوا ہے، میرے خیال میں کچی کینال ہے کون سی، اس کے علاوہ نہ کوئی کینال بنی، نہ کوئی ڈیم بنا، نہ کوئی چیز۔ تو یہ چیزیں تو ہونی ہیں۔ اب اس کو آپ پریزنٹ گورنمنٹ تو کم از کم 5-6 ڈیم تو بنا رہے ہیں، تو اس کی افیکٹونیس آئے گی۔ دوسرے کنزرویشن کی سائڈ پہ بھی کچھ نہیں ہوا، بالکل تو بلکہ تھوڑا بہت جو ایریا ہے یہ اسپیشلی بلوچستان میں انہوں نے ٹیوب ویلز اور سولر ٹیوب ویلز وغیرہ کا کیا ہے، اس سے بہت امید تو ہے اس ڈسکور کو تو کرنا ایکسپینڈ۔ پڑے گا، نہیں نہیں، وہ وہاں پہ ہیں ہے فیسلٹی، آلریڈی۔ تو وہی ایک اس وقت برائٹ ایریا ہے کہ جہاں پہ ان کو چاہیے کہ یہ سولرز وغیرہ بھی کر دیں، اور اسمال ڈیمز وہ بھی کام شروع ہو گیا۔ میرے خیال میں 67 ڈیمز تو یہ سے ساؤتھ بلوچستان میں بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ریزروائر تو آپ کو بنانے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو آگے جا کر پھر یہ مشکلات ہوں گی، اور واٹر ریسورسز جس تیزی سے ڈپلیٹ ہوئے ہیں ابھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پھر آنے والی گورنمنٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ گوئنگ فارورڈ تھوڑی سی بات ہو جائے ایکسپورٹس کے حوالے سے۔
नंबर इम्प्रूव हुए हैं? क्योंकि जैसा भी आपने डिमांड की बात की थी, तो टेक्सटाइल का हमें एक बेनिफिट ये मिल गया था कि हमारे पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो गए, हम शायद ओवरलोड हो गए, पहली दफ़ा हमारी शायद प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो हमने बढ़ा ली है, या हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो एक्टिव हो जी, गए हैं। इसमें एक तो ये है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत हाई है, तो वो फैक्टर तो पूरा अपनी जगह हो गया। ठीक है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम थी टफ, जो जी इन्होंने इसके जी। अंदर लेके आए थे, उसके अंदर अबाउट तकरीबन कोई 6-7 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। जो तकरीबन आप समझे कि 1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है। उसमें सिर्फ टेक्सटाइल का शेयर अबाउट 60% है, उसके अलावा भी है। यानी वो वाइज स्कीम थी कि मैंने खुद गवर्नर स्टेट बैंक से पूछा था कि इसका क्या है, कब तक, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अनलिमिटेड है। अच्छा। तो मैं भी आराम से बैठा रहा। जब मेरा टाइम आया तो पता चला कि जी लिमिट ही ख़त्म हो गई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने कहा सर ये तो आप कह रहे थे अनलिमिटेड, कह रहे इतना थोड़ी मुझे रिस्पॉन्स पता था। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट टेक्सटाइल पॉलिसी? टेक्सटाइल पॉलिसी अभी तक अटकी हुई है, विच इज़ नॉट गुड। क्यों? आई थिंक सो कि उसके लिए जो कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए ना, तो वो गवर्नमेंट थोड़ा सा हिचकिचाती है। हम जब खरीदते हैं ना, जब हमने 30 साल की दुनिया से डबल भाव पे कोयला खरीद लिया, तो बहुत सारी ग्रीस पे फिसलता हुआ चला जाता है वो। तो अब जाहिर बात है ऐसा टेक्सटाइल तो कोई ग्रीस व्रीस होती नहीं ये है। 25 बिलियन का बैरियर क्रॉस होगा? जी 24 जी हो गया। बिलियन, आप देखें 25 ना कि बिलियन? ये जो अभी सितंबर की एक्सपोर्ट है 2.4 बिलियन है। ठीक है। तो अगर आप उसको एनालाइज करें तो वो ऑलरेडी 28 या ये 29 फैक्टर पे चले इनकर्ड गए। होता है कि जो ब्लेसिंग आ गई कोरोना की शक्ल में, इसकी वजह से भी बढ़ गए, देखिए वरना? अब आप कोरोना की ब्लेसिंग कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं महंगाई आ गई, तो महंगाई की वजह भी कोरोना बना है, तो ठीक है। इम्पोर्ट्स भी जो हमारे बढ़ी हैं। पास तो टेक्सटाइल वालों के लिए तो ब्लेसिंग इन नहीं डिस्गाइज ही वो थी। देखिए, हम ऐसा मतलब जब मूल बात करेंगे तो हम ये देखेंगे हमारा तेल की इंपोर्ट महंगी हो गई, हमारी गंदम महंगी हो गई, हमारे फला, तो इसमें प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को तो बहुत फ़ायदा होगा। और इस दफ़ा ये ज़रूर है कि कॉटन की क्रॉप भी अबाउट 40% या 50% ज़्यादा होगी, तो उससे भी आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड में लॉन्ग टर्म जो है वो अच्छा होगा। ओवरऑल कैसे अचीव करेंगे? 13 लाख बेल्स हुआ करती थी, होना तो ये चाहिए कि रीजन में compete करते आगे जाते हैं। इंडिया नेबरिंग कंट्री है, बहुत आगे देखिए निकल ये गई। बहुत लंबा सब्जेक्ट है। ठीक 18वीं है। तरमीम आई, उसमें किनकी ज़्यादा एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसी की है मेजर। उसमें आपने डिसॉल्व कर दिए, इदारे ख़त्म कर दिए। सूबों ने इदारे बनाने थे, वो बनाए नहीं। ठीक है। उन्होंने तो मतलब आप पता है टेक्सटाइल क्या पॉलिसी किया। नहीं एड्रेस करेगी इशू को? जी अब तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसको टारगेट किया है कि बजाय इसके कि 18-19 में फंसे रहें, तो उन्होंने एक एंडाउनमेंट फंड बना के, उन्होंने कहा इतनी कम चीज़ है, रिक्वायरमेंट है इसकी रिसर्च के लिए, कि उन्होंने उसको टारगेट करके जो है वो पूरा कॉटन का। अब इसमें ये जो हमारे मौजूदा मिनिस्टर हैं फ़खरे इमाम साहब, ही इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल डिस्पाइट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें राइट। उन्होंने सीड्स और इन तमाम चीज़ों में, एक जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी थी वो जर्मिनेशन ही ख़राब होती थी। तो एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस हर ग्रोअर को हो गई है कि आप एक टिश्यू पेपर पे 5 दाने डाल के देख लें कितने जर्मिनेट होते हैं, जी। तो वो आपको जर्मिनेशन फैक्टर, तो इस दफ़ा जो बहुत बड़ी यील्ड बढ़ी है, तो वो इस वजह से है कि जर्मिनेशन जो है उस पर बहुत लोगों ने काम सीड किया का गया, दिया और ये नहीं। रिसर्च से वो सिर्फ बीज खरीदते हुए देखना है आपने कि ये बस सही उसी सीड वक्त है या आपको नहीं। पता चल तो जाएगा। वो अवेयरनेस होने से जो है वो बहुत है वो। बड़ी उसमें बेसिक तो चीज़ है सोशल जिसकी मीडिया का आपने भी बहुत निशानी बड़ा की हाथ है। है कि वह हर आदमी ने आके यही कहा कि भाई ये जर्मिनेशन तो 2 मिनट में चेक हो जाती है, इसमें क्या है। क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक हाँ, है। तो वो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ पे ये पोटेंशियल है, तो इसमें जो पोटेंशियल और आगे बढ़ेगा तो उससे इंशाल्लाह और बेहतरी की उम्मीद है। बेहतरी की तरफ जाएंगे। गवर्नमेंट की और भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। ज़रा गोपाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। जी गोपाल साहब, अब ये बताइए कि वो स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल अब हमारे पास शायद रह ही गया। अभी आसिफ भाई से भी बात हो रही थी कि हमारे पास तो इतना सब्सटेंस होता है कि रोज़ाना जी हम 2 दर्जन प्रोग्राम करते हैं टीवी वाले बैठ के, हर मौजू के ऊपर अब हमें एक नई चीज़ हाथ लगी है जी, पेंडोरा पेपर्स। इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए जी। बड़ा माजी में इसको तनकीद का निशाना बनाया गया था जब दूसरों के नाम आए थे, आज तो बड़े सारे लोगों के नाम आए हैं। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? क्यों खामोशी है? अभी तक तो कोई इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ सरफेस हुई नहीं है जिससे पता चले को कोई जेआईटी बनने जा रही है या उन लोगों को पकड़ा जाएगा। सिर्फ ट्विटर के ऊपर एक मास खुला हुआ, सारी तोपें जो है उधर ही खुली हुई हैं। फरमाइए। थैंक यू यासर भाई। असल में सिर्फ ये अभी पेंडोरा बॉक्स तो अभी आया है, पहले बड़े जो है पानामा और दूसरी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। और अगर हम एक नज़र पीछे ये देख लें कि ये जो अगर पेंडोरा बॉक्स आया है तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है। या पहले जो भी आए थे ऐसे स्कैंडल वगैरह, वो सिर्फ ओनली फॉर पाकिस्तान नहीं थे, वो वर्ल्ड वाइड थे, ठीक है ना।
पूरी दुनिया में करप्शन हो रही है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और हम अपने मुल्क को सिर्फ ये कहें कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरी दुनिया में करप्शन के केसेस हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसमें देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये नहीं है कि जो भी पंडोरा बॉक्स में आया या दूसरी चीज़ों में आया, दो चीज़ें हैं उसमें। हम लीगली भी देखें अगर ना, तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि आपकी मनी ट्रेल, ठीक है, अगर आपकी मनी ट्रेल है और आपने वो शो की हुई है तो बस फिर चाहे आप पंडोरा बॉक्स में हो चाहे किसी भी बॉक्स में हो, आप रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो वो लोग जिन्होंने जो वो मनी ट्रेल है वो भी जो है लीगली की नहीं की, और दूसरी चीज उन्होंने शो भी नहीं किया, ठीक है। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट का काम शुरू हो जाता है कि भाई जिसके खिलाफ भी, चाहे मेरे खिलाफ क्यों ना आया हो, कि भाई दो चीज़ें आप क्लियर कर दें, अपनी मनी ट्रेल दिखा दें और दूसरी चीज़ के आपने असेस में वो आपने शो किया है, तो मेरे ख्याल में वो बंदा तो उसी वक्त ही इसे पंडोरा बाग से निकल जाएगा। बाकी जिन लोगों ने भी, चाहे वो यहाँ पे हो, लेकिन असल में यासिर भाई इसको हम थोड़ा सा इस उसमें देखते हैं कि जो आपने अभी जिक्र किया कि अभी टीवी चैनल खुल गए और टोटल एंकर्स बैठ के इस पर ही हम, हकीकत ये है कि हमारे जो मीडिया है उसको भी ये रोल प्ले करना पड़ेगा कि देखें जो हमारे बेसिक इश्यूज हैं, जो हमारे मुल्क के बेसिक इश्यूज हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक चीज़ आई, ये बेसिक इशू नहीं है, ये बेसिक इशू नहीं है, ये वो इशू है कि ये अगर करप्शन हुई है, मनी ट्रेल नहीं है, दूसरी चीज़ें नहीं है, उन्होंने शो नहीं की, तो ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम है, वो गवर्नमेंट इसको अपने तरीके से लॉ पॉइंट से देख के उसको हल करेगी। इसमें इतना इसको हाईलाइट करना बहुत मुश्किल। इसमें अगर मुझे इजाजत हो तो ये सर आपका लॉ सब्जेक्ट है और अभी बड़ा फर्क आ गया है, ये नहीं है। देखिए इसमें पेंडोरा में जो ऐसे है ना कि जैसे लीक हुई उसमें पाकिस्तान के 50 नाम आए, तो हाउ डू वी नो कि ये 250 हैं या 50 हैं, ये नंबर एक। उन्होंने खुद कहा है कि हमने सिलेक्टेड लीक की है, ठीक है ना। इसी तरह पनामा में हुआ था। दूसरी एक होती है प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस, उसके लिए क्या वो डाटा हैंड ओवर करेंगे? खाली एक नाम छोड़ के फ्लेयर करके आपने खाली एक पानी पे पत्थर मार के लहरें कर दी, वो नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या तो आपके पास छोड़ दिया ना कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं, ये तो गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि जी उन्होंने तो एक हम पे लायबिलिटी खड़ी कर दी ना उल्टा कि जी ये नाम हमने दे दिए, जाओ कैच मी इफ यू कैन। देखिए अगर आपकी सही जर्नलिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान है, लेट्स से हम तो पाकिस्तान से मतलब रखेंगे ना, अगर ये नाम आए और इनकी प्रोसिक्यूशन होनी है, क्या वो सारा बकौल उनके पास जो 11.5 मिलियन जो है टेराबाइट्स है उसमें जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो देंगे? तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर दुबई में है उनकी जितनी डिटेल्स हैं वो तो सब मनी ट्रेल उसमें मौजूद है, वो आप शेयर नहीं कर रहे, खाली नाम दे के और उनके दो बयान आ गए हैं कि जी उन्होंने बयान ये दे दिया, उन्होंने हमें जवाब दे दिया। I think so, it's unfair. इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये आप लोगों का काम देखना पड़ेगा ना उस रेफरेंस में हमें बाद जब हम अदालत के अंदर जाते हैं, अदालत में आप जा ही नहीं सकते ना, खाली नाम पे थोड़ी चले जाएंगे कि आप में यही हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव गया, शोर इस वजह से ज्यादा मचा हुआ है कि माजी में केस अदालत के अंदर दाखिल किया गया, जो सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पे है, जो अदालत सबसे सुप्रीम है, उसकी वजह उसके अंदर गया ना, उसकी वजह है उनके बेटे ने आके कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे हैं, ठीक है। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, नहीं उन्होंने देखिए पहली बात ये है कि ये मैंने एडमिट कर लिया ना ये मेरा है, अब मनी ट्रेल मेरे जिम्मे लग गई। अगर आप ऑनेस्टली वो नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शायद साइड हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। गोपांग भाई हमारे साथ बैठे ना, अदालत के अंदर हम नहीं सर, देखिए इसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए चीज़ ये है, वही चीज़ घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी। देखो उन्होंने जो भी इसकी, अगर हम नवाज शरीफ के बेटे की बात करें, उन्होंने जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा था तो वो उनके नाम पे थी, उनको मनी ट्रेल देनी थी। देखिए एक चीज़ होती है कि आपके नाम पे ना हो और मनी ट्रेल आप फिर उसमें नाम, अगर आपके नाम पे है तो आपको मनी ट्रेल देनी। अगर आपने कहा ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा उड़ गया, देखें चीफ एग्जीक्यूटिव उड़ने का भी एक लॉ पॉइंट थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारीक बिनियाँ होती हैं, उनको देखना पड़ता है। अगर देखें आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपसे पूछा गया, अभी तक आप मुझे बताएं कि उसको कैसा घुमा फिरा पे कतरी खत आए, फिर दूसरी चीज़ें आई, अभी तक उसका कोई आपको सही तरीके से जवाब मिला है? अभी तरीके से उसको सियासी पॉलिटिसाइज किया जाता है। अब इस पेंडोरा बॉक्स को भी
دیکھیں نہیں، اس میں مسئلہ تو ایک یہ چیز نا کہ بتاؤں، وہ اس دن پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اینڈ رزلٹ آپ ضرور دیکھیں، جو ورڈکٹ آیا وہ اقامے کے اوپر آیا، یعنی کہ وہ جو کیس آپ نے پرسو کیا تھا وہ ایک آف شور کمپنی کے حوالے سے تھا جو ساری ایک بنیاد بنا، ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے ٹی وی اور اخباروں کا جیسے حوالہ دیا، میں اور آپ عدالت سے کیونکہ وہ ہے تعلق ہے، تو عدالت کے اندر پہلی ہیئرنگ کے اندر بھی یہی سم اپ ہوا تھا کہ یہ جو اخبار کے تراشے ہوتے ہیں اس کو یہ ہم بنیاد نہیں بنا سکتے فیصلہ دینے کے خلاف. اب یہاں پہ جو ٹرائل پہ تھا وہ تھا چیف ایگزیکٹو ملک کا. اب یہ بھی آپ کو دیکھنا تھا کہ آپ نے اس کے خلاف جو انکوائری جو کنڈکٹ کروا رہے ہیں، پھر جے آئی ٹی فارم کی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے، جیسا بھی آصف بھائی نے نشاندہی کی کہ آپ نے اب اس چیز کے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں نا، جی یہ جی ورلڈ لیگ تھی نا، ہاں ہاں ان میں سے کتنے چیف ایگزیکٹو عدالت تک پہنچے، کتنوں نے خود ہی نہیں تو نامانے وہ پہ ادھر سے استعفیٰ آ دے گیا دی. نا. دیکھیں ہمارے اور ان میں پہلی اخلاقی بات فرق ہے نا، وہ جو اخلاقی فرق انگلینڈ میں نہیں تھا نا ہے. جو آئس لینڈ میں ہاں ہاں جب چیف کا نام آیا ہاں تھا تو وہ آئس کر دیا، لینڈ کی آدھی آبادی جو ہے وہ رات کو مشلیں لے کے باہر کھڑی ہو باہر گئی کھڑی تھی. وہ ہوئی چیف ایگزیکٹو کو صبح 3 تک دن وہ میں اس نے چلا کہا، گیا تھا. حالانکہ وہ کہہ رہا تھا میری بیوی کا ہے نہیں ہے، وہ کہا تم جاؤ بھائی. تو نہیں وہ ہوا، لیکن جنہوں نے جسٹیفیکیشن دینی تھی انہوں نے دے بھی تھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے. برطانیہ کا وزیر اعظم تھا نا ڈیوڈ انہوں نے کیمرون اس وقت. جی جسٹیفیکیشن دی کہ میرے باپ کے ٹرسٹ سے مجھے ملا ہاں ہے، ملا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پھر باوجود 35,000 پاؤنڈ تھا وہ 35,000 تھا اور استعفیٰ بھی دے دیا. ٹھیک استعفیٰ ہے، بھی دے دیا، بالکل جسٹیفیکیشن ٹھیک اور ہے. استعفیٰ. سر یہ تو ہمارے یہاں ٹھیک ہے ایک نا. وہ ہے نا. جرمنی میں ان کے چانسلر کے اوپر الزام لگا، انہوں نے کہا جی اب یہ اس کے امیونٹی کے پیچھے چھپ جائے گا. اس نے سب سے پہلے عدالت کو لکھا میں ریووک کرتا ہوں اس کیس کے لیے اپنی. اس نے اپنا پروسیکیوشن کرایا. جب وہ بری ہو گیا تو اس نے ریزائن کیا کہ میں نہیں خدا آصف بھائی اخلاقی جرات جو ہے نا ادھر لانا یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ ہمارے کوئی یہاں بھی تو بیسک، حکومت ہے جی، ہمارے یہاں تو کوئی بھی ڈیموکریسی حکومت کے ہے. ساتھ مذاق ہے. ہمارے یہاں تو ایک پارٹی ہے جس میں الیکشن ہی، جمہوریت کا پہلا پلر ہی ہوتا ہے پارٹی الیکشنز. وہ ہوتے ہی وہ ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی پارٹی کچھ میں نہیں، ہر جگہ ایک چھوٹے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مغل امپررز. ایسا ہی ایسا ہی. جی ممتاز بھائی فرمائیے. وہی جی بات جی ہو جی گئی. دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پولیٹکس کے ایک ایتھکس ہے، ٹھیک ہے، ایک معیار ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ بہت سارے ممالک سے بہت سارے لوگوں نے اپنے استعفے دے دیے اسی وجہ پہ، اسی بنیاد پہ کہ بھائی دیکھیں ہم اس الزام کے تحت یہ الزام ہمارے اوپر آیا ہے، ہم ثابت کریں گے اگر نہیں ہے تو. اس حوالے سے دیکھیں ہمیں بھی یہاں پہ بھی جو یہ پاکستان میں ہوا تھا تو فرسٹ ٹائم انہوں نے، چیف ایگزیکٹو نے یہی کرنا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. آگے چل کے ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں آپ حال کیا ہے. دیکھیں ایک دوسری چیز میں آ رہا ہوں اس پہ نا کہ یہ تو باہر سے پنڈورا باکس بھی باہر سے کھلتا ہے، دوسری چیزیں بھی باہر سے کھلتی ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ آ تو جاتی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. میں 12 کہہ چکا ہوں ابھی ایک اس پروگرام کے بھی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری صرف پاکستان کی پراسیکیوشن سائٹ جو ہے نا وہ بالکل ویک ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کی پراسیکیوشن سائٹ، وہ چاہے فیڈریشن کی ہو، وہ چاہے پروونشل ہو، وہ چاہے کسی بھی کیس کی ہو، نیب کی ہو، دوسری ہو، پراسیکیوشن جب تک آپ کی صحیح طریقے سمت میں نہیں آئے گی آپ صحیح طریقے سے سینٹنس دے نہیں سکیں گے. اور اب جب سینٹنس نہیں ہوگی تو آپ سمجھیں کہ آپ یہ کبھی بھی نہیں لا سوچ میں رہے. امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اب تھوڑا سا نیب کے قوانین کی طرف بھی آئے نا. اب کیونکہ موضوع گفتگو یہ ہے تو اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے نا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر چوری کا الزام لگے تو میں نے یہ ثابت کرنا ہوگا آپ کو پکڑ کے کہ آپ نے چوری کس طرح کی ہے اور کس جگہ آپ نے کی ہے. بات درست ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الٹا ہوا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس چوری کا الزام لگا ہے تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کروں گا اور یہ میں بتاؤں گا کہ جی میں نے اس طرح جو معاملات جو ہیں وہ نہیں کیے. اس کی مجھے وضاحت دینی پڑے گی. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہہ رہے ہیں چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے. کچھ معاشی معاملات ہیں آصف بھائی سے ذرا ڈسکس ہوں گے. دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے, اور یہ جو پینڈورا پیپرز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کی جو لیگل امپورٹنس ہے وہ کیا ہے, انفارمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. کریڈیبلٹی کو جانچنا ضروری ہے. وہ تمام معاملات ہیں اب جو سرفیس ہو رہے ہیں, اس کے اوپر اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. اور یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ سینسٹیو میٹر ہے
اور اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا بھی کچھ دیر پہلے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. آصف انعام صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. کچھ ہم چلیں, یہ تو ابھی وہ نہیں تھا, کوشش تو یہ تھی کہ ذرا اکانومی کے حوالے سے بات کی مجھ سے جائے نا, کہ اکانومی سے کریں, ان سے آپ لاگ کہہ رہے ہیں. آپ لے آئے تھے اس طرف تو میں نے نہیں, وہ سوچا تو اس کے ضرور ہے. بغیر, لیکن چلے یہ ابھی اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن تھوڑے سے یہ جو ہماری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے کنسرنس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے یہ اگر ہوگی تو نظر آئے گا کہ ملک میں کام ہو رہا ہے. پھر یہ کہ جو آپ کی ڈیٹ لائبلٹیز ہیں اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ کرے, یہ بوروئنگ کو اپنی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کری, وہ تمام چیزیں ہیں جو مشکل گورنمنٹ کے لیے نظر آئیں. پھر ایک بڑا کنسرن ہمارا یہ بن گیا کہ روپی ڈالر کی پیریٹی نے ایک بڑا گڑبڑ ہمارے لیے کر دیا, چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جس طرح کی پریڈکشنز ہو رہی ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح ہمارے فگرز جا رہا ہے انفلیشن, اب ایک دن پہلے یہاں بیٹھ کر بات ہو رہی تھی, ایک صاحب یہ کہا کہ 19.5 پہ ہماری انفلیشن جو وہ چلی گئی. اب آپ اس کو کچھ بھی نام دیتے رہیے. اب یہ بتائیے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ وہ مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ویٹ اینڈ سی کے اوپر ہیں کہ جی یہ جب انفلیشن اس طرف بڑھ رہی ہے تو ایونچولی ہوگا یہ کہ آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہوگا, پھر وہی ہوگا ڈبل ڈیجٹ سے اوپر جائیں گے, لوگ سیونگ کی طرف جائیں گے, مارکیٹ میں پیسہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. سچویشن کیسے آپ کو کنٹرول پتہ ہے کہ اس کے اپنا یو ایس کا پچھلے مہینے کا ڈیفیسٹ کتنا ہے 73 بلین ڈالر. ٹھیک ہے, وہاں ٹی وی شو ہوئے کہ یہ ڈالر کی ویلیو ختم ہو جائے گی, یہ مر جائیں گے, یہ ایک دن ہوگا دنیا نہیں, میں وہ تو اس پہ بھی نہیں, ڈیٹ سیلنگ ان کی آل ٹائم ہائی کے اوپر تھی لاسٹ ٹائم بھی, تو انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا. وہ تو 100 سال سے بڑھ رہی ہے نا, وہ جب سے ڈیٹ سیلنگ تو 8 بلین سے شاید شروع ہوئی تھی, اب 30 ٹریلین ہے, اب 35 ہو جائے گی. پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ 73 بلین ڈالر کیا سسٹینیبل ہے. یعنی 73 بلین کا مطلب ہے کہ آپ نے 800-900 بلین ڈالر چھاپ کے لوگوں کو کاغذ دے کے مال لے لیا. یہی دنیا میں سارا ہے, یہی دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے. یہ سارے جو بڑی اکانومیز ہیں, جو G7 یا یہ سب ہے, یہ سب مل کے یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس میں اگر آپ ڈالر کے خلاف پوزیشن لیں گے تو وہ اور یورو مل کے آپ کو فارغ کر دیں گے, یورو کے خلاف لیں گے وہ سب, تو الٹیمیٹلی اٹ ول اینڈ اپ ود اے ویری ڈفرینٹ وے ہاؤ اٹ از. یہ سسٹینیبل بھی نہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اینڈ آف دا ڈے اپنی بیلنس شیٹ بنانی ہوتی. سارے قانون ہمارے لیے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں اینڈ آف دا ڈے ڈالر خرید کے, یعنی ہم ایک طریقے سے گولڈ اسٹینڈرڈ پہ ہیں اور وہ جو ہے وہ پرنٹنگ اسٹینڈرڈ پہ, فیتھ اسٹینڈرڈ پہ. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب سے یہ 73 میں جو ہے وہ یہ میرے خیال میں 71 یا 73 میں جو نکسن نے گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہٹایا تھا, اس کے بعد آپ جو ڈائیورجنس دیکھیں کہ پاکستان اور ویسٹ جنرلی پوری دنیا میں, اس میں فرق بہت واضح آ گیا, کیونکہ وہ اپنی کرنسیز میں ٹریڈ کر کے خرید سکتے تھے پروڈکٹس اور گڈ اور سروسز, اور اپنی عوام میں پیسے بانٹتے. اب گندم مہنگی ہوئی سب سے آسان ہے, انہوں نے $5,000 دے دی, تو اب کسی کو شکایت ہی نہیں ہے. مہنگی ہے تو مہنگی خرید لی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم مہنگی دے سکتے, نہ خرید سکتے, نہ امپورٹ کے لیے ہمیں ڈالر بیس چاہیے, ایکسپورٹ کیے بغیر ہم کر نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ صرف ہمارا پرابلم نہیں ہے, یہ 184 جو ڈیولپنگ اکانومی ہے ان کا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے جنہوں نے اس کو بہتر سمجھ لیا, دیکھیے اس سسٹم میں ہم اپنے آپ کو ان کو نہیں بلیم کریں گے, کیونکہ رول آف دا گیم سب کو پتہ ہے. اس رول آف گیم میں سنگاپور نے بھی ترقی کی, اس رول آف گیم میں دبئی نے بھی کی, اس رول آف گیم میں چائنا بھی آگے بڑھا, ویتنام بھی بڑھا, مطلب کوریا بھی بڑھا. تو ہمیں رول آف گیم سمجھ کے, اپنی لمیٹیشن سمجھ کے اس حساب سے کام کرنا چاہیے. اچھا, اسٹیئنگ ود دس IMF پلان کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ سسٹینیبل کوئی اکنامک پلان ہمارے پاس ہے جو ہم وہ لے جائیں گے, کیونکہ آگے تو پھر فیلئر کی طرف جائیں گے. دیکھیے دنیا نہیں, اللہ نہ کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے IMF کا پلان میں ہم ہمیشہ کیوں گئے؟ ہم ہمیشہ سے فسکل کی وجہ سے کبھی نہیں گئے کہ جی ہمارا جو بجٹ ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے, ہمیں IMF سے. ہم ہمیشہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے لیے گئے, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ سب سے آسان ہوتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول کرنا, کہ جی آپ اکانومی سلو کر دیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. مگر اس میں میرے خیال میں اب ہمارے لیے ہائی ٹائم ہے, ہمیں ٹارگیٹ میجرز لینے چاہیے. جیسے انہوں نے لیا کہ بہت سارے آئٹموں پہ RD لگائی ہے, اٹس اگین ٹائم کہ پھر وہ اگین ایک ٹارگیٹ ریٹ پہ RDs لگائیں, ٹارگیٹ ریٹ کے اوپر مارجن کریں, ٹارگیٹ ریٹ کے اوپر وہ کریں. یہ 3-4 سال میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا کام ہو رہا ہے. بہت سارے اس میں آپ کی FTRs امپورٹ کی ختم ہوئی. پہلی دفعہ لوگ امپورٹر پہ لائبلٹی بنی کہ وہ کم از کم بکس تو رکھے. اس ملک میں یعنی یہ تقریباً میرے خیال میں 93 میں ختم ہوا تھا کہ 93 میں آپ نے امپورٹر سے کہا تم جو مرضی کرو, تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, تم امپورٹ پہ اتنا دے دو. وہ 100 روپے کی چیز 10 روپے لکھ کے اس پہ 3 روپے دے دیتا. ایزمپشن یہ تھی کہ وہ 100 پہ 30 دے گا تو اس کی بکس کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس حد تک پکڑے گئے ہیں لوگ کہ انہوں نے اپنے حوالے اپنی ہی, یعنی جس نام سے وہ ایک نمبر کی فرم چلا رہے ہیں اسی سے ہی حوالے بھی کیے ہوئے تھے. تو مطلب نہیں, وہ FTR تھا تو اس کا وہ کوئی نہیں پلان ہے. بڑی مشکلوں سے یہ جا کے ختم ہوا. یہ تو میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ نے
بہت بڑا آتے ہی کام کیا، ورنہ پچھلی گورنمنٹ تو ختم بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، چلیں ابھی اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی فکس ٹیکس کے حوالے سے، اور فردر یہ کہ آگے آنے والے وقت میں جو اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اب بجٹ کے اندر بھی جیسے لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی تھی کہ وہ 6,000 ارب روپے جمع کرنا ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر جمع کرنا. اب لوگ سوال کرتے ہیں نا، پھر ٹیکس نہیں بھی لگائیں گے بجٹ کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی تو لڈیاں ڈل رہی تھیں ادھر. تو یہ نہیں ہے، دیکھیے آپ کو ٹیکس جمع کر کے استعمال کیا ہونا ہے. پہلی بات تو یہ استعمال ہونا ہے کہ انٹرسٹ پیمنٹ میں دے رہے ہیں سر. نہیں انٹرسٹ تو اپنی جگہ ہے، ایک انٹرسٹ سے بڑا انٹرسٹ ہے ہمارے یہاں. وہ یہ ہے کہ جی آپ نے 4.5 سینٹ کا جو بنگلہ دیش نے لیا، وہ 8.5 کا لیا ہوا ہے. جو 6 سینٹ یعنی جو موجودہ گورنمنٹ نے لیا ہے 4.5 سینٹ کا ونڈ لیا ہے، وہ اس کے بعد آپ نے 18 والے کو پیمنٹ بھی کرنی ہے. اچھا جو پلانٹ بند ہیں، آج مطلب آپ آبزرویشن دیکھیں سپریم ہائی کورٹ کی کہ جی ٹرانسمیشن لائن، اب جی آپ نے پلانٹ لگا لیا، ٹرانسمیشن لائن نہیں لگائی، اس کا فکس چارج لگ گیا. جی یہ کیا مذاق ہے؟ اب اس کی پیمنٹ میں ہی جانا ہے نا. تو یعنی جو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اس کے پیچھے بھی اتنی لائبلٹیز ہیں، بالٹیوں میں سوراخ ہیں کہ وہ بیچارہ بالٹی بھرے گا کہاں سے؟ نہیں بھر سکتا. بالکل ٹھیک ہے جناب. گوپال صاحب یہ فرمائیے گا، کبھی جاہی پینڈورا پیپرز کے حوالے سے بات ہو رہا تھا، انفارمیشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک لگا دیا گیا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ شخص ہیں، یہ ان کی کمپنیز ہیں. اب کوئی چیز اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے کچھ ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ کے اوپر یا کوئی الزام لگا رہا ہوں، یا اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے آئی ہیں، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں وہ سبسٹنس پرووائڈ کروں، وہ ایویڈنس کانکریٹ لے کر آؤں جس کی بنیاد پر کارروائی ہو سکے. یا پھر میں صرف ایک انفارمیشن ہی فلوٹ کی جا رہی ہے یا نام چند سامنے آئے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بتائیں، قانون کیا کہتا ہے. دیکھیں کریڈیبلٹی تو ہر جگہ پہ جو ہے نا فال کرتی ہے نا، کہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے اور وہ ضروری ہے. جیسے آئی سی جے کی ہم بات کریں تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ صرف جسٹ فار انفارمیشن آپ کی تو کچھ چلے گی نہیں. آپ انفارمیشن دے دیں کہ یہ ہو گیا یہ ہوگا، اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ صحیح طریقے سے کوئی جو منی ٹریل ہوئی ہے، دوسری چیزیں ہوئی ہیں، ٹی ٹیز ہوئی ہیں، یا کوئی ای میلس ہوئی ہیں کہ کتنے پیسے کہاں سے آئے کہاں سے، صرف نام لینے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے سے وہ چیزیں ہو پائیں. اور کسی کا آپ نام لے لیں گے یہ آپ نے وہ ساری چیزیں لائبلٹیز اس کے پاس بالکل اس کے اوپر لائبلٹیز یہ ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں قانونی شکل میں اور ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور سینیٹ نے یہ سوال ان سے کرنا چاہیے، ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ اپنی لائبلٹیز، اور کوشچن مارک ہے اس کے اوپر نا کہ وہ جو آپ نے انفارمیشن لی کی ہے کہ اس میں کوئی آپ کی کوئی اندر کوئی مفادات تو نہیں ہے، کوئی آپ کے اندر کوئی دوسری کوئی چیزیں تو نہیں ہیں. اس میں یاد رکھیے کہ ایک تو وہ کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے فلم سٹارز اور کرکٹرز کے نام آ رہے ہیں، چلیں وہ پبلک آفس بیرر نہیں تھے، لیکن جو پبلک آفس بیرر تھے اگر ان کے خلاف کوئی اس طرح کا اسکیم یا اسکینڈل آئے گا، کوشچن تو کریں. دیکھیں نا، ایک تو پرسنل اپنے پرسنل کیپیسٹی میں بھی ایک کوشچن مارک ہوتا ہے کہ کسی ایک آپ نے اچھے آدمی کا نام دے دیا ہے، وہ بھی کوشچن مارک میں آ جاتا ہے نا. وہ بھی انڈیویڈول بھی پوچھ سکتا ہے. لیکن یہ زیادہ تر جو لائبلٹیز ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ گورنمنٹ اس ایشو کو اچھے طریقے سے دیکھے اور ان کے اوپر جو ان کی کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ وہ اس میں میں نے وہی کہا کہ کوشچن مارک آ گیا ان کے کریڈیبلٹی پہ، ان کے ہمیں جو ہے شک ہے ان کی نیت پہ کہ یہ کوئی کسی بدنیتی کے حساب سے تو نہیں کیا گیا. تو اس وجہ سے ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اور ان کو وہ ساری چیزیں دینی پڑیں گی. کتنی میل ہے، لاہور سے آئے، اسلام آباد سے آئے، کراچی سے آئے، کس چیز کے لیے آئے، کون سے پیسے آئے، کون سے میلز آئیں، کون سے ڈالرز آئے، تو وہ ضرور دینے پہ. اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ اسی طریقے سے ان کی دے کلیم کہ ان کے پاس 11.5 ملین میلز ہیں. تو مطلب ایٹ لیسٹ کم از کم جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں، پی پی جن کو کہتے ہیں، کم از کم پی بی کی جتنی لسٹ ہے ان کی کورسپونڈنس تو گورنمنٹ کو مانگنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی تحقیقات کی ہیں تو وہ سبسٹنس جو ہمیں دیا جائے جس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی کر سکے، کی جا سکے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر. یہ تو کر سکتی ہے اور حکومت کو کرنا چاہیے. ایلیگیشن لگاؤں تو میرے پاس کم از کم نہیں ایلیگیشن جو کمپنی ایلیگیشن نہیں ہے، وہ کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں. مطلب ایسے کہ آپ ایلیگیشن پہ تو نہیں گئے نا، وہ کمپنی ایگزسٹ کر رہی ہیں جبھی تو نام آیا. اب اس نام آنے کے بعد اس کے اندر اب ایک صاحب دبئی میں فرض کریں، وہ کہتے ہیں میں تو پاکستان میں ریٹرن کا پابند نہیں ہوں، اور ان کی اگر ریمیٹنس پاکستان سے آئی ہوئی ہو تو وہ کنسیل کی ہے. تو وہ مطلب اب آیا کیا یہ لمیٹڈ انفارمیشن دینا بھی
صحیح ہے یا نہیں دیٹ آئی ڈونٹ نو, یہ لائر بتا سکتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. آدھا سچ کی بات کی جا رہی ہے کہ آدھا سچ کتنا خطرناک ہو دیکھیں سکتا ہے. اس میں سیدھی بات ہے کہ میں نے وہ بھی کہا پھر کہ کنسیل فیکٹس جب کنسیل کیے جاتے ہیں نا تو یہ بڑی پہلا جرم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنسیل کیے فیکٹس نا, تو وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ان کی کریڈیبلٹی پہ تو جانا چاہیے, یہ تو ضروری ہے. یہ تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ان کو سینیٹ کے تھرو ان کو لکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں آپ پرووائڈ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ پھر. لیکن اچھا یہ ذرا مورل گراؤنڈ کے اوپر بات ہو رہی تھی نا, لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اگر کسی کا بھی نام آ جاتا ہے, لیٹ سے جیسا بھی بات ہوئی آئس لینڈ کے پرائم منسٹر تھے ان کا, اور دیگر چند ممالک کے اندر اس طرح کی بات ہوئی, انہوں نے پہلے ریزائن کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہمارا یہ کسی بھی قسم کے اسکیم میں نام آتا ہے یا کسی بھی فائنینشیل کرپشن کے اندر نام آتا ہے, ہم ریزائن کرتے ہیں, آپ ہمارے خلاف انویسٹیگیشن کیجئے اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں. اس کی تو ڈیمانڈ خان صاحب کرتے آئے تھے ماضی میں. یہ بات تو اس وقت نہیں کی گئی تھی جیسے ابھی یہ بات کی گئی تھی کہ پاناما پیپرز کی کیا کریڈیبلٹی تھی, انہوں نے کیا کیا چیزیں پرووائڈ کی ہیں, کس بنیاد کے اوپر جو ہے کسی کا ٹرائل ہونا چاہیے. میڈیا ٹرائل تو یہاں آلریڈی سٹارٹ ہو چکا. یہ نہیں, دیکھیے پاناما پیپر میں حق گورنمنٹ کو حاصل تھا. گورنمنٹ کہتی کہ جی آپ مجھے منی ٹریل دیں تو یا آپ مجھے باقی ڈاکومنٹس دیں, ٹھیک ہے. وہ ڈاکومنٹس انہوں نے خود مانگے نہیں, وہ اس لیے کہ وہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. چونکہ خان صاحب کا ورژن ڈفرینٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں اس کو, تو وہ تو نہیں, وہ پچھلا بھی وہ دیکھیے آج ان کے دور میں آیا نا, وہ کلیم کریں کہ لاؤ دو مجھے بیٹا سارا دو, جتنے پاکستانی تمہارے پاسپورٹ کی ہیں مجھے دے دو, میں فیصلہ کروں گا کہ کون پی پی ہے کون پی پی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, گورنمنٹ کی ہے نا, تو وہاں تو گورنمنٹ کی سلیکٹ. اس وقت اگر عمران خان نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے, انہوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا. اب جیسے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ابھی آ گئی ہے اور کلیئر ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں کہ بالکل اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اپوزیشن ٹیک اپ کر لیتی ہے اور اگر اعلیٰ عدلیہ کے پاس ہی معاملہ چلا جاتا ہے, آگے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا, کیا وہ ایپیسوڈ دوبارہ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. اور خاص طور پہ جو وفاقی وزراء کے نام آئیں تو فائنانس منسٹر خود اس کے اندر آپ کے جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں. فرمائیے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف یا ہمارے چیئرمین کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز جو بھی ہے لائبلٹی کسی بھی منسٹر کے اوپر کسی فرد کے اوپر اگر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس کا جواب دینا چاہیے اور وہ اس کا جواب دے. دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جنرل ایلیگیشن ہے نا, یہ ایک ہوتا ہے پرسنل کسی ایک کے اوپر ایلیگیشن, یہ ایک جنرل ایلیگیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کو سولو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, گورنمنٹ بھی اس پہ بہت ساری چیزیں دیکھے گی, ساری چیزیں اس کے بعد اگر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام آتا ہے تو ضرور میں کہتا ہوں کہ 100%, اگر وہ نہیں کہے گا, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ خان صاحب ان کو بول دیں گے کہ آپ استعفیٰ دے کے اس کو کلیئریفائی کریں, اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. اور یہ ہوا ہے, اس سے پہلے کی مثالیں ہمارے گورنمنٹ کی, کے پی کے کی اور علیم خان والی لاہور والی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, دوسری طرف چلا جاتا ہے, وہ نیب کا کیس بھی ایک نکل آیا تھا. فرمائیے ٹیکسٹائل پالیسی کے حوالے سے بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, اب اس کو آخر میں سم اپ کرنے کے لیے ضروری ہے. پھر ایک چیز اور آصف صاحب یہ فرمائیے کہ پھر کوئی پالیسی ایسی ہو جو سسٹینیبل ہو. فار گاڈ سیک اب بیٹھ کے آپ کو سوچنا ہوگا, آنے والی گورنمنٹ آئے گی پھر وہ یہ کہے گی کہ لائبلٹیز اتنی ہیں, ابھی اس کو اتاریں گے, کلیئر کریں گے. وہ 30 سال کی لائبلٹیز ہے. دیکھیے جو آپ نے 4.5 کا 8.5 کول لے لیا, جو 18 سال کا 18 سینٹ کا ہے, یہ تو 30 سال کی ہے. یہ وہ خود دوبارہ آ جائیں تو بھی وہ خود کہیں گے ہم ہی غلط کر گئے تھے, اس وقت مہنگی چیزیں تھیں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غلط کر گئے, وہ کہیں گے بڑا مہنگا کام تھا اس وقت ہم نے مجبوراً لگا لیا. تو اب یہ وہ میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں, ایل این جی کے اندر ہوا جو کچھ ہوا لوگوں کو اب تو دیکھیے. اب ایل این جی کے اندر جو ہے جو لانگ ٹرم معاہدہ تھا وہ انہوں نے جو لانگ ٹرم معاہدہ کیا وہ 36% سستا کیا, اس کی بات نہیں ہوتی. اسپاٹ تو دیکھیے اسپاٹ ہے, اسپاٹ آپ ایک رسک لیتے ہیں کہ جی آج میں نے جو ہے وہ یہ اسپاٹ پہ خریدنا ہے, وہ آپ کو $4 بھی ملا ہے, وہ آپ کو 30 بھی ملے گا. اب یورپ میں ایک دم بحران آ گیا, ایل این جی شارٹ ہو گیا, اور ایل این جی کی وجہ بھی ہے شارٹ ہونے کی, وہ از ناؤ ویری پریفرڈ فیول. اس برن کلین, اس میں پولوشن نہیں ہے, اس میں گرین کے کریڈٹس وغیرہ, تو وہ سرٹنلی ورلڈ ہیز چینج. ٹھیک ہے. اچھا, اب پالیسی کے حوالے سے اس لیے بھی پوچھنا ضروری ہو گیا کیونکہ دیکھیں آنے والے وقت میں اب بڑے مشکل سے آپ کا ریوائول ہوا ہے سم ہاؤ, آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری خاص طور پہ, ویسے تو آپ کو اپنے اور پوٹینشیل کے اوپر کام کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا اب بنانا پڑے گا کہ جیسے $25-24 بلین کو ہمیں کراس کرنا پڑے گا. پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ مطلب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $50 بلین الون, ٹھیک ہے, اور وہ پاکستان کا صرف 20% ہو. ٹھیک ہے نا, پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگ ٹیکسٹائل کو یہ دیتے ہیں الزام.
ہماری تو خواہش ہے کہ 50 بلین ہو اور ہم صرف 20% ہو. باقی سب چیزیں آپ کا آئی ٹی میں اتنا پوٹینشیل ہے. پھر آپ کے پاس اس کے پاس اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایون اس طریقے سے ہے کہ ایون لا فرمز آؤٹ سورس ہوئی ہیں کہ بہت سارا ان کا بیک آفس جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایون انجینئرنگ ڈیزائننگ ہے کہ جی ایک امریکہ میں ڈیزائننگ فرم ہے, اس کا بیک آفس کسی اور ملک میں چل رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس میں ہیومن پوٹینشیل بہت ہے. اور مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ انہوں نے جو وینچر کا ایک بہت اچھا شروع کیا ہے اس میں شاید گورنمنٹ کی اتنی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف انٹرپرینورز کو آگے کرنے کی ہے. اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ چلو انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا, لوگوں کی زندگی بہت ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جی غفران صاحب, لاسٹلی کیا کہنا چاہیں گے؟ اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے فردر انویسٹیگیشنز کی ہو رہی ہے, مزید معاملہ آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم تک آگے چلتا ہے, لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم گورنمنٹ کی بڑی رسپانسبلٹی کے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے لے کے چلے. اور اب یہ جو ڈیمانڈ ہو رہی ہیں اس کے اوپر واقعتاً کوئی ایکشن لیا جائے گا, یہ ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. جیسے آصف انعام صاحب نے کہا کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ وہ چیزیں ہمیں دی جائیں تو ہم کارروائی کریں. کیا گوئنگ فارورڈ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے. میرے خیال میں خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم کہیں, عمران خان کے حوالے سے, تو وہ تو بالکل اس پہ کرسٹل اور کلیئر ان کا جو ہے موقف ہے, اور یہ ہونا چاہیے اور ہوگا بھی. بالکل ٹھیک ہے, آنے والے وقت میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, اور دوسری چیز کہ ہمارے لا میں بھی امینڈ کی بہت ساری ضرورت ہے, خاص طور پہ جو بھی بنے ہیں نا, تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہی پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ 1919, 1931, 1938, ٹھیک ہے, ٹوٹلی وہ جو ہے نا ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں. تو ان میں بھی دیکھیں باہر کے جو ملک ہیں, انگریز یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ جو قانون چھوڑ کے چلا گیا وہ ہم اس کو ابھی تک اسی قانون پہ چل رہے ہیں, اور وہ باہر جا کے انہوں نے جا کے اپنی ساری امینڈ کر کے اپنے سارے جو پولیس 150 سال پرانا اس حوالے سے, تو جو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہے نا, معاشرے کی ارتقا کچھ اور ہے, معاشرہ بنا کسی طریقے سے, لوگوں کا مائنڈ کیا ہے, اس طریقے سے انہوں نے اپنے قانون بنائے اور اس کو ابھی ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں کے لوگ ریلیکس بھی ہیں اور ساری چیزیں. یہاں پہ آپ والی بات کہ انویسٹیگیشن 3 سال اندر جانے کے بعد اگر انویسٹیگیشن اور کیس چلے گا تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. آصف انعام صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. ممتاز کوپان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. دونوں معزز مہمان پروگرام میں آج یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگوئی کچھ مختلف حوالوں سے, معیشت کے حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ یہ جو اس وقت حالیہ صورتحال ہے پوری دنیا میں, ایک تہلکہ جس نے مچایا پینڈورا پیپرز کے حوالے سے, اس کے اوپر بھی آج ہم نے گفتگو کی ہے. بہرحال یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا, اور بہت سارے دیگر معاملات تھے جو انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرام میں ضرور آپ دیکھیں گے, ہم ان کے اوپر ضرور بات کریں گے. اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.